علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کے ہاں کیا تیاری ہے؟ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ ایک خط لکھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا ہے اور لینا چاہیے. وزیر اعظم نے اپنی کل کی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں آج میٹنگ کروں گا اور یہ ایکشن لوں گا. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کمیشن ہی بنائیں گے یا کوئی ایکشن بھی لینے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب تو اب اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، یا کیا ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی عثمان بات کر رہے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو فوری طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ کنسرن جو ادارے تھے ان کو خط بھی لکھا، آئی جی کو بھی ہدایات دیں، جو بھی ظاہر ہے ان کی ذمہ داریاں تھیں اور وزیر داخلہ کی تھیں وہ انہوں نے اس سے پوری کی. اور ظاہر ہے کہ ہماری تاریخ میں اس قسم کی مطلب ہے کہ روایات بھی ملتی ہیں کہ اس قسم کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ سیاست نہیں کی جاتی، بلکہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو کسی حد تک ہمدردی کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور کوئی بھی چاہے جتنی بھی سیاسی مخالفتیں ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیوں میں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے آپس میں کوئی مخالفتیں یا دشمنیاں نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی قتل و غارت کی جائے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ان کے اپنے بیانات میں ہی تضاد ہوتا ہے. اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ مقدمہ کس پر درج کروانا چاہتے ہیں، کیا تضاد ہے یہ سر؟ انصاف مانگ رہے ہیں. اصل تضاد یہ ہے کہ ان کو وہ سہولتیں اب میسر نہیں ہیں. یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہو. کون سی سہولتیں سر؟ کون سی سہولتیں کہ یہ جو آپ کو الیکشن، میسر ہیں؟ یہ وہ سہولتیں مانگتے ہیں جو یہ وہ سہولتیں مانگتے ہیں جو 2016 میں ان کو ملنی شروع ہوئی تھی. یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل رول نہ رہے. اگر اسٹیبلشمنٹ اس چیز کا اعادہ کرے کہ ہم سیاست سے دور رہنے چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دور نہ رہے، آپ سیاست میں آئیں، آپ مداخلت کریں، لیکن آپ کی مداخلت ہمارے حق میں ہونی چاہیے. آپ پھر ہمارے لیے کوئی نیا آر ٹی ایس سسٹم بنائیں، آپ پھر کوئی نیا سر ابھی عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں، ہمارے انہوں سیاسی نے شہباز مخالفین شریف کو. صاحب کو میری گزارش سنے نا، میری گزارش سنے نا. رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے، ایک اور آفیسر پر الزام لگایا. بھائی میں اسی طرف آ رہا ہوں نا، رانا ثناء اللہ اور میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. جب میں اسی بات کا جواب دے رہا ہوں. اگر آپ سننا پسند کر لیں، اگر آپ سننا پسند کر لیں تھوڑی دیر، جس طرح سے ڈار صاحب نے کیا، آپ سننا پسند کر لیں تو آپ کے ساری سوالوں کا جواب مل جائے گا. دیکھیں، جب انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ہم وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتے، اگر ہم سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم وہ نہیں دہرانا چاہتے، تو پھر یہ کہتے ہیں، آپ کو ان کی باتیں نہیں یاد کہ یہ کہتے تھے کہ جی فون کالز ہم کرتے تھے تو ہمارے بندے پورے ہو جاتے تھے اور ہمارا بجٹ بھی پاس ہو جاتا تھا، ہمارے خلاف عدم اعتماد یا وہ اعتماد کا ووٹ بھی ہمیں دلوا دیتے تھے. اس غیر آئینی حکومت کو اگر کسی آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جب جاوید ہاشمی نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی تو اس نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کیا بات کی تھی؟ نہ میں نے سوال کیا، نہ میرے بات یہ ہے، آپ نے اچھا خاصا ٹائم اس پر کر لیا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا فیصلہ کیا؟ شہباز شریف صاحب استعفیٰ نہیں دے رہے، رانا ثناء اللہ صاحب اسٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے، انہوں نے کہا ہم بے قصور ہیں. اب آپ نے کمیشن کی بات کی ہے، ساتھ ساتھ آپ کو ایک پاک فوج کی طرف سے لیٹر لکھا گیا ہے کہ عمران خان یا جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں جو ہرزہ سرائی پاک فوج کے خلاف ہو رہی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. تو آپ نے کارروائی کہاں کی؟ وہ کارروائی آپ نہیں کر رہے، اداروں کو آ کر اپنا جواب خود دینا پڑ رہا ہے، ان کا دفاع آپ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ سارے مسائل ہیں نا جو آپ سے نہیں سنبھل رہے. آپ نے اٹھا کے اس دفعہ ہی معاملہ سپریم کورٹ کے اوپر ڈال دیا. آپ کی اپنی انویسٹیگیشن کہاں ہے سارے معاملے پر؟ اس معاملے پر بات کیجئے نا. بات یہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا. جو بھی ظاہر ہے، جو بھی گالم گلوچ بریگیڈ کے ذریعے اداروں کو مطلب ہے کہ ان اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالے گا، اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گالم گلوچ کرے گا، جو اگر کور کمانڈر شہید ہو جائے تو اس کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جو روز گالیاں دی جاتی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو انہیں چاہیے تھا نا کہ اس چیف منسٹر کے اوپر بھی مقدمہ درج کروائے نا، کہ جس کی سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا. اس چیف منسٹر کے خلاف تو انہوں نے مقدمہ درج نہیں کروایا. اگر یہ انگلی ہماری طرف اٹھائیں گے تو ہمارا بھی پھر یہ مطالبہ ہے
ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایک سازش ہو سکتی ہے, یہ بھی ایک کوئی سٹنٹ ہو سکتا ہے جو انہوں نے خود کروایا ہو. اگر یہ کہیں گے کہ شہباز شریف کے خلاف مقدمہ, شہباز شریف صاحب نے تو کہہ دیا کہ فل کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز پر وہ بنائیں اور تحقیقات کریں. حالانکہ ہم نے تو وہ جے آئی ٹیز بھی بھگتی ہیں جو واٹس ایپ پر بنتی تھی, پھر ایک مانیٹرنگ جج بھی لگایا گیا تھا, ہم نے تو ان چیزوں کو بھی فیس کیا. سر اگرچہ میں آپ کو یاد دلا دوں علی گور بلوچ لیکن صاحب, ہم نے ان آگے فیصلوں بڑھوں کو تسلیم کیا کہ اس وقت عمران بھی خان جب یہ صاحب پاناما آیا تھا, پاکستان کے کسی ادارے میں کو آپ سے عرض تسلیم نہیں کرتے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. علی گور بلوچ صاحب, آپ کا پہلے بھی یہی سارا سلسلہ رہا کہ معاملات آپ کبھی سپریم کورٹ پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی کہیں ڈال دیتے ہیں. خود آپ کام کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ جب پاناما کا معاملہ آیا تھا تو پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی دیگر جماعتیں کہتی تھیں جی پارلیمنٹ کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, ایک نیا قانون بنا لیں, اس نئے قانون کے تحت انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. نواز شریف صاحب نے کہا نہیں جی عدلیہ کرے گی اس کی انویسٹیگیشن. یہ ہیں سارے ذرائع, اور پھر وہی انویسٹیگیشن آپ کے گلے پڑ گئی, آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا, نواز شریف صاحب فارغ ہو گئے. اس دفعہ بھی آپ یہی کر رہے ہیں کہ خود کچھ نہیں کر رہے, آپ نے اٹھا کے عدلیہ پہ ڈال دیا ہے. آپ اپنی کارکردگی کو بتائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس سارے معاملے پر. ایک ہجانی کیفیت مچی ہوئی ہے ملک کے اندر. بھائی آپ کو علم ہے, پورے پاکستان جانتا ہے کہ وہ کسی ادارے کو وہ تسلیم نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو قانون اور آئین سے بڑا سمجھتے ہیں. وہ نہ کسی مطلب ایف آئی اے میں ان کا کیس لگتا ہے تو وہاں پر حاضر نہیں ہوتے, کبھی پشاور ہائی کورٹ سے جا کر سٹے لینے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کسی عدالت کا سہارا لیتے ہیں, ان کے لوگ اداروں کے سامنے پیش نہیں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے سب سے بڑا فورم تو پھر سپریم کورٹ کا ہی ہے نا. اس سے بڑی اچھا وہ نہیں مانیں گے تو آپ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے. علی گور بلوچ صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. نہیں, ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ہم نے ان کو وہ آفر کرائی ہے, اب یہ وہاں پر بھی جانے سے گھبرائیں گے. اس لیے گھبرائیں گے چلیں وہ جانے سے گھبراتے ہوتے تو آج فلاں بندہ استعفیٰ دے دے. علی گور صاحب واپس آتا ہوں آپ کے پاس. عمران احمد نیازی صاحب نے کب استعفے دیے؟